بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک بندے کی موت کا وقت قریب آیا، اس نے اپنی اولاد کو اکٹھا کر کے کہا بتاؤ میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ بڑا اچھا، ان کا پھر میری ایک خواہش پوری کرو، جب میں مر جاؤں میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اس کو آگ لگا دینا، اس کی راکھ ہواؤں میں سمندروں میں بکھیر دینا، لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ نے میرے پہ قدرت پا لی تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو کسی کو نہ دیا ہوگا۔ تو یہ صراط الکفر ہے، یہ عقیدہ کہ اگر راکھ بکھیر دی جائے تو اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کر سکتا، اس لیے تو وہ کرنا چاہ رہا تھا۔ جب وہ مر گیا تو مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے یہی کچھ کیا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، مشکات میں آپ کو اللہ کی رحمت والے چیپٹر میں دوسری جلد کے سٹارٹ میں مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو، پانیوں کو حکم دیا، زمین کو کہ اس کے اجزاء جمع کرو، زندہ کر لیا۔ پھنس گیا، جس سے بھاگا تھا وہی چیز سامنے آ گئی۔ اللہ نے کہا یہ تو نے کیوں کیا؟ کہ اللہ تجھ سے ڈر گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا تیرا یہ عقیدہ تھا تجھے مرنے کے بعد کوئی زندہ کر کے پوچھے گا؟ تو کہ اللہ میرا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد مجھے کوئی زندہ کرے گا، لیکن اس طریقے سے وہ سمجھتا تھا کہ اگر میری راکھ بکھیر دی گئی تو میرا مالک مجھے زندہ نہیں کر سکے گا۔ اس کا کفر جزوی تھا، کلی نہیں تھا۔ جزوی یہ تھا کہ اگر راکھ بکھر گئی پھر میں زندہ نہیں ہوں گا، اگر میری لاش ہی دفنائی گی تو میں زندہ ہو جاؤں گا، لیکن کفر تو کفر ہے۔ ابن حجر اسقلانی نے بھی اس پہ پوری بحث کی ہے کہ کفر کر کے مرا ہے وہ، لیکن اللہ نے اس کے جزوی کفر کو ایکسیپٹ کر لیا، اس کی کم عقلی کی وجہ سے، نا اہلی کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا تیرا واقعی یقین تھا، یا اللہ جا تجھے بخش دیا، اللہ نے بخش دیا۔ اسی میں کہ تو کلمہ کو مشرک جو ہے نا، اللہ کو ایک مانتا ہے، نماز اللہ کی پڑھتا ہے، نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے، اس کے باوجود کسی بابے کو پکار رہتا ہے، کوئی اور مسئلہ کرتا ہے، آپ اس کی اصلاح کریں، اس پہ فتویٰ نہ لگائیں کہ اس کو آپ دوزخ میں پھینکیں اور کہ یہ مر گیا میں نے اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھنا۔